بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فریحہ ہے۔ میری عمر 16 سال۔ یہ واقعہ آج سے 1 سال پہلے کا ہے۔ میری عمر تب شاید 15 سال ہوگی۔ میری بڑی بہن کی شادی دوسرے شہر میں ہوئی تھی۔ اس کا نام نجمہ ہے، لیکن گھر میں پیار سے اسے نجو کہتے تھے۔ نجو کی 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کی عمر 4 سال کے قریب، جبکہ چھوٹی 3 سال کی رہی ہوگی۔ وہ ایک معمولی حیثیت والے گھر میں بیاہی گئی تھی۔ اس کا شوہر یعنی میرا بہنوئی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، لیکن وہاں سے کسی وجہ سے اسے نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا، اور نئی جگہ پر جہاں وہ کام کرتے تھے وہاں سے پہلی تنخواہ ابھی ملی ہی نہیں تھی۔ اس لیے آج کل ان کے گھریلو حالات پہلے سے بھی خراب تھے۔ ایک دن مجھے میری بہن نے فون کیا اور کہا کہ فریحہ کچھ دن کے لیے ہمارے گھر آ جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ گھر کے کام کرتی ہوں تو بچیوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو انہوں نے بھائی سے کہا کہ فریحہ کو نجو کے گھر چھوڑ آؤ۔ بھائی اگلے دن ہی مجھے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اپنی بہن کے گھریلو حالات دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ اگرچہ اتنے امیر تو ہم بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہمارا شمار متوسط گھرانے کے لوگوں میں ہوتا تھا۔ میرا بہنوئی اس وقت کام پر گیا تھا۔ گھر میں نجو اور بچیاں اکیلی تھی۔ دونوں بچیاں سو رہی تھیں۔ وہ شام کو اس وقت اٹھی جب میرا بہنوئی گھر آیا۔ رات کا کھانا بھی بس عام سا تھا۔ کھانا کھا کر سب جلدی سونے کے لیے چلے گئے اور میں شدید بوریت کا شکار ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں دیر تک جاگتے رہنے کا رواج تھا، جبکہ یہاں تو سرے شام ہی سب سو گئے تھے۔ اگلی صبح میں تھوڑا لیٹ اٹھی تو میرا بہنوئی کام پر جا چکا تھا، جبکہ دونوں بچیاں ابھی تک سو رہی تھیں۔ میں گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی رہی، ساتھ اپنی بہن سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، نجو اپی، پتہ نہیں تمہاری قسمت میں ایسا گھر کیوں لکھا تھا جہاں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی ہے؟ تو وہ بولی کہ یہ سارا کیا درا رشتہ کروانے والی کا ہے۔ اس نے چند پیسوں کے عوض لڑکے والوں سے ہماری ملاقات کروا دی اور ان کے خاندان کو یوں بڑھا چڑھا کر بیان کیا جیسے یہ بہت کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں۔ لیکن شادی کے کچھ دن بعد ہی سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تھا، مگر اب پچھتانے اور باتیں کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنی قسمت پر راضی ہوں۔ میری بہن نے یہ کہتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف دیکھ لیا تھا۔ جب میں کاموں سے فارغ ہوئی تب تک دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر میری بہن کی دونوں بچیاں ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھیں۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ صبح کا ناشتہ کر کے سو گئی تھیں، اب شام کو ہی اٹھیں گے۔ میرے لیے عجیب بات تھی کہ سارا دن اور ساری رات بچیاں کیسے سو سکتی ہیں۔ جب یہ روٹین کچھ دن برقرار رہی تو مجھے شک گزرا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے، لیکن وہ ہے کیا یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں بچیاں سارا دن بھی سوئی رہتیں اور ساری رات بھی سو کر ہی گزارتی تھیں۔ ایک صبح میں جلدی اٹھ گئی اور اپنے بہنوئی اور بہن پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ابھی سورج بھی نہیں نکلا تھا جب میری بہن نے دونوں بچیوں کو جگایا اور ان کا ہاتھ منہ دھلا کر ان کو ناشتہ کروایا، اور پھر میرا بہنوئی دونوں بچیوں کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا اور کام پر چلا گیا۔ جب میں کمرے میں گئی تو دونوں بچیاں گہری نیند میں سو رہی تھیں۔ عجیب بات ہے، میں نے سوچا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ دوپہر کو میں نے اپنی بہن سے یہ بات پوچھی تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی اور بات کو گول کر گئی، لیکن میں دل میں ٹھان چکی تھی کہ اب ہر صورت یہ راز جان کر رہوں گی۔ اگلے دن میں دوبارہ جلدی اٹھ گئی۔ میری بہن کی طبیعت اس دن کچھ زیادہ خراب تھی، اس لیے وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے اپنے بہنوئی کو ناشتہ بنا کر دیا کیونکہ اس نے کام پر بھی جانا تھا۔ جب میں ناشتہ بنا چکی تب تک وہ دونوں بچیوں کو جگا کر ان کے ہاتھ منہ دھلا چکا تھا۔ ان تینوں نے مل کر ناشتہ کیا، جبکہ میرا ابھی ناشتے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ میں تو دیر سے ناشتہ کرنے کی عادی تھی۔ حسب معمول ناشتہ کر کے میرا بہنوئی دونوں بچیوں کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ اب تو میں پوری طرح جاسوس بن گئی تھی۔ دبے قدموں چلتی ہوئی کمرے کے پیچھے گئی اور کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ جو کچھ میں نے دیکھا میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ میرا بہنوئی دونوں بچیوں کو بیڈ پر لٹا کر ان کے منہ میں کچھ ڈال رہا تھا۔ وہ کیا چیز تھی میں نہیں جان سکی، لیکن اتنا جان گئی تھی کوئی سیاہ رنگ کی چیز تھی۔ اسے منہ میں لیتی ہی دونوں بچیاں چند منٹوں میں سو گئی اور میرا بہنوئی خاموشی سے کمرے سے نکل کر اپنے کام پر چلا گیا۔ میں کافی حد تک جان گئی تھی کہ وہ کچھ نیند آور چیز دونوں کو کھلاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں سارا دن سوئی رہتی تھی، لیکن ایسا کرتا کیوں تھا یہ جاننا ابھی باقی تھا۔ اس دن میں نے اپنی بہن کو پاس بٹھایا اور کہا کہ آپی، سچ سچ بتا دو، آپ کا شوہر دونوں بچیوں کو نیند آور چیز کیوں دیتا ہے جس سے وہ سارا دن سوئی رہتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ پریشان سی ہو گئی۔ میں نے کہا، آپی اب جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکی ہوں۔ تو پھر وہ لاجواب ہو گئی۔ اس کے پاس اب جائے فرار نہیں تھی۔
کہنے لگی کہ کچھ وقت پہلے جب تمہارے بہنوئی کو نوکری سے نکالا گیا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہم پر قرض بھی چڑھ چکا تھا، ہم تو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیتے تھے، لیکن بچیوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پھر میرا شوہر نہ جانے کہاں سے یہ نشہ آور دوا لے آیا۔ ہم بچیوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا کر اس دوا کے ذریعے 24 گھنٹے سلا کر رکھتے تھے، یوں ان کو بھوک نہیں ستاتی تھی۔ یہ کچھ ایسے ہی حالات ہیں جو 2 وقت کی روٹی گھر میں کھاتے ہیں، یہ بھی قرض کے پیسوں سے کھا رہے ہیں۔ یہ بتا کر نجو آپی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اٹھ کر اپنی بہن کو گلے لگایا اور اس کے جذبے کو داد دی، جس نے انتہائی کٹھن حالات میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنی غربت کا رونا رویا تھا۔ میں اس وقت بازار گئی اور اپنا پیارا موبائل جو میں نے خرچے کے پیسے جمع کر کے خریدا تھا 25,000 میں بیچ ڈالا اور اپنی بہن کی مدد سے دونوں بچیوں کو سرکاری ہاسپٹل لے گئے۔ جب سارا واقعہ ڈاکٹر کو بتایا تو وہ حیران ہوا اور متاثر بھی ہوا۔ کہنے لگا کہ بچیوں کا علاج تو چند دنوں میں ہو جائے گا اور بالکل مفت ہوگا، اگر باہر سے کچھ ادویات منگوانی ہوئی تو میں خود منگوا دوں گا۔ چنانچہ اس دن دونوں بچیوں کا علاج شروع ہوا۔ چند ہی دنوں میں ان کے جسم سے نشہ آور دوا کا اثر ختم ہو گیا۔ اس دوران میں نے اپنے بہنوئی اور بہن کی مدد لے کر اپنے موبائل کے پیسوں سے گھر کی بیٹھک کو کریانے کی دکان میں تبدیل کر دیا تھا، جو اچھی چلنے لگی تھی۔ وہ دونوں میرے بہت مشکور تھے، لیکن میں نے یہ کام فرض سمجھ کر کیا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں میں دوبارہ ان کے گھر گئی تو گھر کے بدلے حالات دیکھ کر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ چند ہی مہینوں میں نہ صرف ان کا قرض اتر چکا تھا بلکہ وہ اچھے خاصے پیسے جمع بھی کر چکے تھے۔ جب میں ان کے گھر سے واپس آئی تو میری بہن نے مجھے ایک گفٹ اس شرط پر دیا کہ گھر جا کر کھولوں گے۔ جب میں نے گھر آ کر کھولا تو اس میں سے ایک خوبصورت سا اسمارٹ فون برآمد ہوا۔ میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے کہ میری بہن اب اس قابل ہو گئی تھی کہ مجھے قیمتی فون گفٹ کر سکے۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت اور ہمت سے کام کریں تو ہمارے آس پاس بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہماری سٹوری پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اظہار رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔